السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الامين الامين الكريم. لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی دوبارہ شان رسالت کے قربان اور سبحانہ کے چاہنے والے مصطفی جان علیہ السلام کے دیوان اور آواز کو سے قدر ہمارا اپنے کر انتہائی اور محبت کے ساتھ امت خزرہ کی جانب لڑا تھا حضور آقا نامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے انصار جناب محمد مصطفی محمد مصطفی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسم و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن الولد وعلي معاذ بن شباب ومن صالح الزياي وعلي وصحبه اجمعين. رسول برکت کے دیے ہوئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطیب حضرت محمد بن قدام فرج وقتو بحفاظت من الصحابات ويوسف صلى الله بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه ومن لم يسلم بعدد كل معلوم منك يا الله يا الله يا الله. حضرات اس سے قبل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے سماعت کیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے چلے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات ہمارے بندوں کو لے کر کے مصر سے نکل جائے. اس پورے تفسیر کو ہم نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے چلے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ بھی یاد آیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات اور فرعون کی ملاقات دریائے کلثوم پر ہے. رب نے فرمایا وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ تمہارا جو ہے پیچھا کیا جائے گا. فرعون جو ہے تمہارے پیچھے آئے اپنے لشکر کے ساتھ آئے. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا. پھر مدائن حاشرین فرعون نے اپنے تمام وفاریوں کو جمع کیا, اپنے تمام باب لشکر کو جمع کیا. اس سے پہلے بھی اس نے ایک مرتبہ لشکر روانہ کیا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ پھر مدائن حاشرین جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہونا تھا اس وقت اس نے اپنے قالین دوڑائے تھے کہ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی اچھے ماہر جادوگر موجود ہو سب کو جمع کر لیا جائے. اب تمام جنگجو لوگوں کو اور تمام سپاہیوں کو جو ہے تو جمع کرنے کا حکم دیا کہ تمام لوگ جو ہے تو جمع ہو جائے. اس لیے کہ بنی اسرائیل چونکہ اب ہجرت کر چکے تھے لہٰذا علامہ کاشمی نے لکھا کہ قبطیوں کو شام کے وقت معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل گئے. صبح تک اس لیے خیال نہ ہوا کہ بنی اسرائیل عید کی تیاری مصروف تھے کہ شام تک جب لوٹ کر نہ آئے تب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ جو ہے تو یہاں سے جا چکے ہیں. لیکن جب دوسرے دن انہوں نے پیچھا کرنا چاہا تو ہر قبطی گھرانے کا فرعون کے لشکر فرعون کے ماننے والوں کا قبطیوں کے گھر کا ہر ایک معزز شخص ایک بڑا بڑا شخص وہ انتقال کر گیا اور اسی کی تجہیز و تدبیر میں ان لوگوں کو جو ہے تو اپنا دن گزر گیا. لہٰذا کشف اسرار نے کہ جس رات موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے اتوار کا دن تھا اور اسی دن قبطیوں کے اعزا فوت ہوئے اور وہ ان کی تدبیر میں مصروف ہو گئے اور پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل کی گرفتاری کا حکم جاری کیا. لہٰذا دوسرے دن یعنی پیر کے دن جو ہے لشکر جمع کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا گیا. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ ایک قلیل جماعت ہے, ہم ان کو آسانی سے پکڑ لیں گے اور جو ہے تو ان پر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے. جبکہ اس وقت بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی وہ 6,70,000 افراد تھی. بنی اسرائیل جو تھے وہ 6,70,000 افراد تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تو مصر سے نکلے تھے. لہٰذا اس کو قلیل تعداد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو فرعون کا لشکر تھا وہ ان گنت لشکر تھا.
اس لیے کہ اس کا جو پہلا دستہ تھا، پہلا جو لشکر اس نے روانہ کیا وہی 70 لاکھ کے اوپر مشتمل تھا۔ اب اس نے کہا کہ انہم لنا الغائزون، کہنے لگا کہ انہوں نے ہم کو غضب میں ڈالا، لہذا غیظ اور غضب جو ہے تو اس کیفیت اور حرارت کو کہتے ہیں جو قلب میں خون کے کھولنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا چونکہ اس وقت بنی اسرائیل ان لوگوں سے زیورات، ان کے کچھ مال وغیرہ بھی لے کر کے گئے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس سے قبل بنی اسرائیل کہیں بھی جاتے تھے تو ان سے اجازت لے کر کے جاتے تھے، لیکن اس بار بلا اجازت لیے وہ چلے گئے۔ اس لیے لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، کہنے لگے کہ ہم انہیں ضرور پکڑیں گے اور انہیں اب اس بار جو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے، اس لیے کہ وہ مختصر سی جماعت ہے۔ اب بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ ان کی جو تعداد تھی بنی اسرائیل کی، چونکہ وہ 6,70,000 افراد تھے، جن کے مقابلے پر فرعون نے جو لشکر جمع کیا وہ انگنت لشکر تھا، یعنی اس کا جو پہلا دستہ تھا وہی 70 لاکھ پر مشتمل تھا، جو لوہے کے لباس میں آراستہ و پیراستہ تھے، اور ان کا سب گھوڑے پر سوار تھے، اور پھر بعد کا دستہ الگ نکلا، اس کے پیچھے تیسرا ایک اور نکلا، لہٰذا اس نے اتنی قریب ان لوگوں کے مقابلے میں اتنی جو ہے تعداد کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس لیے اس کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا ڈر تھا۔ فرعون کو یہ بنی اسرائیل کو بہت کم تعداد میں 6,70,000، ان کے لیے اگر یہ بھی جو ہے تو 7 لاکھ بھی نکال دیتا تب بھی بہت تھا، لیکن اتنا بڑا لشکر نکالنے کے سبب علماء نے بیان فرمایا کہ ایک تو اس کو ڈر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو گیا تو یہ لشکر بھی وہاں کم پڑ گیا۔ بہرحال اس نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بڑا لشکر، دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ وہ اپنی عوام میں اپنا ایک بھرم باقی رکھنا چاہتا تھا کہ دیکھو ہمارا لشکر کتنا بڑا ہے، بنی اسرائیل اگرچہ کم تعداد میں ہے لیکن ہمارا لشکر کتنا بڑا ہے۔ اب ہمیشہ سے باطل کا یہی ایک تمرا رہا، ہمیشہ انہیں اپنی تعداد پر گھمنڈ رہا، اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہر دور میں باطل کی تعداد اگرچہ زیادہ نہیں بظاہر لیکن غالب حق ہی رہا، اللہ نے حق ہی کو سربلند فرمایا۔ آپ جتنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں زیادہ دور نہیں جاتا، صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا معرکہ جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو 313 مسلمان بے سر و سامانی کے حالت میں ایک طرف کھڑے ہیں جنہیں صرف اللہ و رسول پر بھروسہ ہے، جبکہ دوسری طرف 1000 کفار مشرکین تمام ہتھیار سے لیس ہو کر کے میدان میں آ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور انہیں اپنے بھی خبر تھا کہ ہم تو 1000 ہیں اور یہ صرف 313، لیکن اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 پر غالب بتایا۔ اللہ ہمیشہ حق کی فتح فرماتا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو 72 سالوں کے ساتھ کربلا میں تھے، جس میں پورے مرد عورت بچے جوان سبھی ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن ایک طرف 22,000 اور ایک روایت کے مطابق 40,000 جو ہے تو یزیدی آپ کے مقابلے پر آ چکے ہیں۔ باطل کو ہمیشہ اپنی تعداد پر گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی جتنے باطل فرقے، جتنے باطل مذاہب ہیں، ان کو اپنی تعداد پر گھمنڈ ہے، ان کو اپنی تعداد ہی پر جو ہے یہ اتراتے ہیں۔ آپ اسلام کے مطابق دیگر مذاہب کو دیکھیں، یہود کو دیکھ لیں، نصارہ کو دیکھ لیں یا پھر کو دیکھ لیں، تو کہتے ہیں تعداد ہماری زیادہ ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اسلام کو غالب، اسلام کو ہمیشہ غالب ہے اور اسلام کی حجت بھی ہمیشہ غالب ہے، مغلوب البتہ مسلمان ہے اپنے اعمال کے سبب، لیکن جب اللہ کرم فرماتا ہے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام ہی کو غالب فرماتا ہے۔ اور پھر اگر آپ مسلک کے اعتبار سے دیکھیں تو جتنے باطل فرقے آج ہو چکے ہیں خود اسلام کے اندر، ان میں جتنے باطل فرقے وہ سب اپنی تعداد پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہماری تعداد اتنی، ہماری جماعت میں اتنے لوگ، ہمارے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے ڈاکٹر، اتنے ٹیچر، اتنے انجینئر، ان کو اپنی تعداد پر گھمنڈ ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی غلبہ ہے سنت، آج بھی کسی میدان میں ان کی ہمت نہیں ہے کہ سنیوں سے لے کر مقابلہ، ہر میدان میں یہ منہ کی کھا کر جاتے ہیں، ہر مناظرے میں ہار کر کے جاتے ہیں۔ تو
غلبہ ہمیشہ اللہ حق کو عطا فرماتا ہے، اگرچہ یہ قدیم و کم تعداد ہے۔ تو فرعون کو بھی یہی تھا کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ، میرا لشکر سب سے بڑا، اور بنی اسرائیل تو بہت قلیل ہے، ہم تو ان کو چونٹیوں کی طرح مسل رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے تو بالکل آسانی سے طے کر دیں گے۔ لہٰذا اس ارادے کے ساتھ جو ہے تو نکلے، وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور جو ہے تو تمام لوگوں کو جو ہے تو اس نے جمع کر دیا، پورا لشکر جو ہے جمع کر دیا گیا، اور اب لشکر کوچ کرنے لگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں نکالا۔ کس طریقے سے؟ اب دیکھیے فرعون جو ہے اور فرعونی لشکر جو ہے، تو یہ تو نکلے اپنی مرضی سے، فرعون اور فرعونی لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں کہ اب ان کو ہم قتل کر دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بہت غصے میں ڈالا، اب کی بات ان کی وجہ سے ہمیں سخت غصہ آیا، ہمارے مال بھی لے گئے، ہمارا جو ہے تو انہوں نے بغیر اجازت بھی چلے گئے، لہٰذا اس بار اب ہم کو نہیں چھوڑیں گے، اس بار قتل کر کے گئے، تو لہٰذا بہت غصے میں نکلے ان سے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نکالا۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو اپنی طرف اس لیے کیا کہ ان کے دل میں یہ بات اللہ ہی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی فرعون اور فرعونیوں کے کہ تم لوگ بنی اسرائیل کا پیچھا کرو، بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے نکلو، اس لیے کہ رب کی حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے تو دریا تک پہنچے، اور بنی اسرائیل جب دریا پار کر جائے اور یہ لوگ دریا میں اترے تو یہ وہیں ڈوب کر کے مر جائے، تاکہ جس وقت اللہ کا عذاب آئے تو تمام دشمنان دین جو ہے ایک جگہ جمع ہو، ایک ہی زمین میں سب کا کام ہو جائے، ایک ہی لاٹھی میں سب کا کام ایک ساتھ ہو جائے، اس لیے سب کو اللہ نے نکالا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمام مرد جو ہے تو نکلے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں بھی نکلی اور ان کے بچے بھی نکلے، لیکن صحیح تر یہ ہے کہ مرد نہیں نکلے، عورتیں وہی تھی، اور جو تو صرف 2 لوگ اس میں محفوظ رہے، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نہیں آئی، وہ بھی محل میں تھی، لیکن چونکہ ایمان لا چکی تھی اس لیے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت خرقی رضی اللہ تعالیٰ وہ مرتے ہوئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا تھا، وہ بھی جو جنگلوں میں نکل گئے تھے، وہ بھی عذاب الہی سے محفوظ ہے۔ لہٰذا یہ پورا کی پورا لشکر جو ہے تو جب بھی اللہ فرماتا ہے من جنات وعیون، ہم نے ان کو نکالا دریائے نیل کے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے پانی کے باغات اور چشموں سے۔ وہ جو مصر کی سرزمین تھی وہاں سے ہم نے نکالا، وہ کنوز سے اور جو ہے ان کے خزانوں سے ان کو دور کیا۔ مصر کے خزانے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس زمین میں جو ہے تو خزینے بکثرت جو ہے تو دفن ہے، اگر مصر کی زمین کو کھودا جائے تو کچھ ہی جگہ سے نکلے گی کہ جہاں خزانہ ہے، تو چونکہ وہ بہت عمدہ تر زمین تھی لہٰذا ہم نے ان کو وہاں سے نکالا، وہ مقام کریم اور ان کے گھروں سے ان کے محلوں سے جو ہے ہم نے تمام لوگوں کو نکالا، تمام جو ہے تو قبطی جو ہے فرعونی جو ہے تو نکال لیے گئے، لہٰذا ان کو کہا گیا کہ تاکہ کے دن اللہ نے بات ڈالی کہ وہ ان کا جو ہے تو پیچھا کرے، کذالک، اور اسی طرح کرتے ہیں ہم وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے تو پھر ان کا وارث بنایا، ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا، کیونکہ فرعونی تو نکل گئے اور وہ جب دریا میں غرق ہوئے، دریا میں ڈوبے، تو ایک روایت کے مطابق یوں ہے کہ بنی اسرائیل وہیں سے واپس پھر مصر کی طرف ہے اور وہاں جا کر ان کی چیزوں پر انہوں نے قبضہ حاصل کر لیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بنی اسرائیل وہاں سے ان کے شام کی طرف چلے گئے، اور صحیح روایت یہی ہے کہ وہ واپس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تو آگے انہوں نے سفر کیا اور ان کے شام میں جا کر جب سلطنت پذیر ہوئے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں پھر مصر پر دوبارہ ان کو جو ہے تو غلبہ حاصل ہوا، پھر مصر کی جو ہے تو وہاں کی ہر چیز پر جو ہے تو ان کا قبضہ ہو گیا۔ اسی پر اللہ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے اس طرح بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی تمام چیزوں کا، تخت و تاج کا، ان کے مکانات، گھر بار، ہر چیز ہم نے ان کو وارث بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب جو واقعہ ہوا کہ فرعون کے دن میں اللہ نے بات کی تاکہ وہ ان کا جو ہے وہ پیچھا کرے۔ اب جب یہ اپنا لشکر لے کر کے نکلا تو پہلا لشکر ایک روایت کے مطابق 70 لاکھ جو ہے، یا ایک روایت میں 70,000 اور ایک روایت کے مطابق جو ہے تو 60,000 کا جو ہے تو پہلا دستہ جو ہے، پہلا لشکر جو ہے اس نے جو ہے روانہ کیا۔
تم لوگ آگے چلو، ہم لوگ بھی جو تو پیچھے اور لوگ بھی آ رہے، اور لوگ بھی جو پیچھے نکلنے والے تھے۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ فَأَتْبَعُوا، بس انہوں نے جو ہے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور ان کو پا لیا مشرکین صبح کے وقت، چاشت کے وقت۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ چاشت کا وقت تھا صبح صبح کا، اور بنی اسرائیل دریائے اردن کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ دریا کو پار کیسے کیا جائے۔ اس کی کوئی کشتی نہیں، کوئی ناؤ نہیں، کوئی تیران نہیں، اب کیسے جائیں؟ اس پار سے اس پار جانا ہے، بڑا لمبا دریا ہے، اس کو پار کرنا ہے، تو کس طریقے سے پار کریں؟ ابھی بنی اسرائیل آپس میں یہ سوچ رہے تھے، یہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں سامنے سے فرعون کا لشکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ لہٰذا یہ چاشت کا وقت تھا، صبح صبح کا روشنی پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ فرعون کے لشکر نے بھی دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل ابھی تو کنارے ہی پر کھڑے ہوئے، اور بنی اسرائیل نے بھی دیکھا کہ فرعون جو ہے اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ گیا۔ اب بنی اسرائیل کو بھی گھبراہٹ، تمام بنی اسرائیل جو ہے تو بے قرار ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ قال اصحاب موسیٰ ان لمغرقون، کہ موسیٰ ہم تو بے موت مارے، لہٰذا ہم تو گھر چکے ہیں، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرف جو ہے تو سمندر ہے، ایک طرف دریا ہے جس کی لہریں بڑی اونچی اونچی اٹھ کر کے کنارے تک ساحل تک آ کر کے لوٹ کر کے جا رہی ہے، جس میں سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی ناؤ نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، وہاں اس طرف جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور دوسری طرف فرعون ہے۔ اگر ہم اس حالت میں دریا میں اترتے ہیں تو ڈوب کر کے مر جائیں گے، اور نہیں اترتے ہیں تو فرعون کا آنے والا لشکر اس بات کی علامت ہے کہ آج وہ ہم کو یہیں پر قتل کر، لہٰذا دونوں طرف سے ہم گر چکے ہیں، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، بالکل کوئی کرن ایسی باقی نہیں ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت ان کے نزدیک ہو، تو بنی اسرائیل بہت گھبرائے، اور موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہرگز نہ، ایک نبی کا استقلال ہے، نبی کا توقل ہے، نبی کو اللہ کی ذات پر کتنا قابل یقین ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ایک طرف دریا کی لہریں اٹھ اٹھ کر ساحل کے کنارے تک پہنچ رہی ہے، اور دوسری طرف فرعون کا لشکر تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک شکن کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر گھبراہٹ تک نہیں ہے، اور البتہ اگر گھبراہٹ ہے، بے چینی اور بے قراری ہے تو بنی اسرائیل کو، وہ تمام لوگ پریشان ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان معی ربی سیہدین، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک وہ مجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا، وہ مجھ کو نجات کا راستہ بتائے۔ یہاں پر چند باتیں آپ نے کہا کہ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ، جبکہ وہاں پر بنی اسرائیل اتنی ساری تعداد میں موجود ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ صبر کرو ہم سب کے ساتھ اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے کہ اللہ میرے ساتھ، صرف میرے ساتھ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کو اس میں شامل نہیں کیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بے صبری کا مظاہرہ، بنی اسرائیل نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، بنی اسرائیل نے جب صبر نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کر کے یہ بنی اسرائیل پھر شرک کی کام میں ملوث ہوں گے، پھر شرک کریں گے، پھر بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں۔ جب کہ دوسری طرف یہی ہجرت کی رات ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں پناہ لیتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، اس وقت بھی دشمن غار کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ غار سے باہر نکلنے کا دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے اندر جانے اور آنے کا، اور دونوں بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار کے اندر ہے، اور دشمن غار کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے قرار ہے، صدیق اکبر بے چین ہے۔ لیکن فرق دیکھیے، یہاں بنی اسرائیل بے چین تھے، بے قرار تھے کہ ایک طرف جو تو دریا کی موجیں ہیں اور دوسری طرف فرعون کا لشکر ہے، اگر وہ آ گیا تو ہم کو قتل کر
دے گا. دریا میں اترتے ہیں تو ڈوب کر مرتے ہیں اور نہیں اترتے ہیں تو فرعون کا لشکر ختم کر دے گا. لیکن یہاں صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے بلکہ حضور کی فکر. صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, انہیں حضور کی فکر ہے کہ اگر دشمن اندر آ گئے تو کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچائے. تو یہاں پر جب بنی اسرائیل کو اپنی جان کی فکر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی, اللہ میرے ساتھ. لیکن جب صدیق اکبر کو حضور کی فکر ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ حضور نے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ. ابو بکر غم نہ کر, فکر نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یہ کرم فرمایا حضور نے کہ صدیق اکبر کو سارے امت کو اپنے ساتھ جو داخل فرما لیا. اس لیے کہ مقام پہ اللہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا, بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب یہاں ایک بات بتاؤ کہ صبر جو یہ ایک کیفیت ہے, یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے, اس کو برداشت کر لیتا ہے, تو اس قوت برداشت کو صبر کہتے ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو جب انسان اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کر لے, اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کر لے, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ جس نے صبر کا دامن تھام لیا اللہ اس کے ساتھ ہے. تو وہ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ اولیاء جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو جو ان کا دامن تھام لے اسے بھی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جو صبر کو تھام لے اللہ اس کے بھی ساتھ, اور جو نبی اور ولیوں کا دامن تھام لے خدا اس کے بھی ساتھ. جو غوث پاک کا دامن تھام لے, جو خلیل نواز کا دامن تھام لے, جو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لے, جو تاج شریعت کا دامن تھام لے, جو جیانی میاں کا دامن تھام لے, اللہ ان کے بھی ساتھ. اس لیے کہ صبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جب انسان کے اپنے اندر پیدا ہونے والی چیز کی اتنی بڑی طاقت کہ جب انسان اس کو پکڑ لے, اس پر جم جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جن نبیوں ولیوں کو اللہ نے پیدا کیا ان کی شان ہے, تو جو ان کا دامن تھامتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہاں بنی اسرائیل نے جب بے صبری کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن جب صدیق اکبر نے حضور کی فکر کی تو حضور نے کہا کہ تم اگر گھبراؤ نہیں, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. دونوں جگہ اللہ کی مدد ہوئی. لیکن ایک طرف فرق دیکھیے قریب و حبیب کے درمیان. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو ذکر کیا اِنَّا مَعِیَ, میرے ساتھ, ربی رب ہے. لیکن حضور نے پہلے اللہ کا ذکر کیا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, اللہ ہمارے ساتھ. تو اب نہایت مفسر فرماتے ہیں کہ جو پہلا موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ مرید کی طرح, اور آقا علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ مراد کی طرح. اس لیے کہ مرید وہ ہوتا ہے جس کے حروف کی پابندی لازم ہوتی ہے, اور مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے جو نکلتا ہے اللہ ویسا ہی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زبان وہ زبان ہے کہ اس سے جو نکل جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو غرض کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا, بعد میں اللہ کا ذکر کیا. لیکن حضور نے پہلے اللہ کا ذکر کیا, بعد میں جو ہے تو اپنا ذکر حضور نے کیا. کہ بے شک دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفاتی نام کا ذکر کیا, رب کا ذکر کیا, معیہ ربی, رب کا ذکر, رب کہا. لیکن حضور نے اللہ کا ذاتی نام لیا اللہ, اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, بے شک اللہ کا ذکر. تو یہ فرق ہے حضور اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقامات میں. تو بہرحال ادھر ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بالکل غم نہ کرو, بے شک اللہ میرے ساتھ ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک طرف دریا کی موجیں جو پوری طغیانی پر, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے دریا کے اندر طغیانی, آپ اگر کبھی کسی سمندر کے کنارے گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہو کہ اس میں جوار بھاٹا آتا ہے. ایک بہت بڑی لہر آتی ہے اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے, اس کو جوار بھاٹا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پانی خوب اوپر کو چڑھ جاتا ہے اور پھر بعد میں پانی نیچے اتر جاتا ہے, جب پانی اس کو مدو جیسا بولتے ہیں. تو لہٰذا اس دن دریا میں طغیانی, دریائے کلثوم میں اس دن طغیانی تھی کہ پانی کی جو موجیں تھی وہ کئی فٹ تک اوپر اٹھ کر کے گردوں نیچے آیا کرتی.
بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر کے اللہ خوفزدہ ہو، اور ادھر فرعون کا لشکر ہے جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور طرح کے جو ہتھیار ہے۔ اب بالکل دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، جب بے صبری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب صبر کا دامن تھاما اور کہا کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت فرمائے گا، وہ مجھ کو حکم فرمائے گا، تو رب تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ وَمَا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فوراً اپنا عصا جو ہے تو پانی بن۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس عصے کو پانی پر مارو، لہٰذا جیسے آپ نے پانی پر عصے کو مارا ہے، روایت کے مطابق پہلی مرتبہ کچھ نہیں ہوا، آپ نے دوسری مرتبہ مارا، کہا کہ پانی اے بخارا ہمیں راستہ دے۔ اور ایک روایت کی ہے کہ فن فلک، جیسے قرآن نے کہا فن فلک، چیر گیا، ہٹ گیا، اس طریقے سے فقان کل فرق، بالکل پانی ہے تو چیر گیا، ہٹ گیا، اس کے اندر ٹکڑے ہو گئے، وہ الگ الگ حصوں میں بٹ گیا پانی۔ اب کس طریقے سے تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ عصا مارا تو پانی کے اندر ایک راستہ ظاہر ہو گیا، اور بعض مفسرین اس وقت ہوا ہی کہ بنی اسرائیل کو جب حکم ہوا کہ آپ دریا میں اترو تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو 12 قبیلوں کے 12 خاندانوں کے لوگ، ہم لوگ کتنے 6,70,000 لوگ، اور 12 قبیلوں کے اندر وہ بٹے ہوئے، لہٰذا کہنے لگے کہ موسیٰ ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہمارے لیے 12 راستے الگ الگ ہونا چاہیے، ہر قبیلہ ایک الگ راستے سے جائے۔ اور اس وقت حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے کہ 6,70,000 لوگوں کو ایک راستے سے گزرنے میں ذرا دشواری ہوتی، اس لیے کہ وہ دریا پار کرتے اتنی دیر میں فرعون کا لشکر آ جاتا، راستے جتنے زیادہ ہوتے تو لہٰذا لوگ اتنی آسانی سے جلدی سے راستہ طے کر لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پانی پر عصا مارا تو اس کے اندر جو 12 راستے بنے۔ اب 12 راستے کیسے بنے؟ قرآن کہتا ہے فَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس طریقے سے کہ وہ پانی جو ہے تو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا مارا اور کہا کہ پانی میں راستہ دے تو وہ پانی کی لہریں جو کئی فٹ اوپر اٹھتی تھی تو اسی حال میں جب اٹھتی۔ آج کے زمانے میں اگر اس کو سمجھے تو جس کو ایک عام بچے کے گیم کہتے ہیں اسٹیچو کا گیم، جس کو اسٹاپ بولتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر حکم دیا تو پانی جس حالت میں تھا اٹھا ہوا ویسے کہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس طریقے سے جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح پہاڑ مضبوط کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے اور کسی چیز کو ہلنے بھی نہیں دیتا، اسی طرح سے وہ پانی کی دیواریں وہاں پر رہتی اور پانی کھڑا ہو گیا۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہوا چلی، آندھی چلی کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور سورج اس طرح سے چمکا کہ اس نے زمین کو یہ کو ظاہر کر کے خشک کر دیا، سکھا دیا تاکہ بنی اسرائیل وہاں آسانی سے گزر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہاں پر ایک بات عرض ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنا عصا مارا اور اس کے اندر 12 راستے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے معجزے تو دکھائے ہی دکھائے، میرے آقا نے آسمان کے معجزے دکھائے، فلک کے معجزے دکھائے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر عصا مارا تو پانی کے راستے بن گئے، مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا، انگلی کا اشارہ ہوا تو جھکا ہوا سورج واپس آیا اور چاند کے 2 ٹکڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے پانی کے راستے بنائے، لیکن مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی کے اشارے سے اتنے بڑے سورج کو بھی واپس کر دیا، چاند کی بھی 2 ٹکڑے۔ سورج اٹھے پاؤں پر کے چاند اشارے سے اٹھا، اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ چھپے ہوئے قرب پھیر لیا، گئے ہوئے دن اثر کیا، یہ آب و تبا تمہارے۔ یہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہاں پر ایک تصور کا نقطہ ہے، ایک طرف بنی اسرائیل یہ دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ جو دریا کی موجیں ہیں وہ اپنی طغیانی پر ہے، جہاں اترنا بالکل ممکن نہیں، وہاں اترنا اس کا مطلب اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو ڈبو دینا ہے، ختم کر دینا، اور اگر نہیں اترتے ہیں تو دوسری طرف فرعون کا اتنا بڑا لشکر ہے کہ جس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔
اس نے بھی ان کو طے کر دینا ہے۔ یہاں پر تصوف کا نقطہ یہ کہ جب مادیت ہر طرف سے جواب دے اور جب تمام راستے بند ہو جائے، اس وقت اگر انسان اللہ پر یقین کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، تو اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کا وقت مان میں۔ بنی اسرائیل نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ پانی جو ابھی اس کی موجیں اٹھ رہی ہیں ہمیں یہ راستہ دے گی، اس دریا میں اس طریقے سے 12 راستے بنیں گے جو بنی اسرائیل نے سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا۔ یہ سبق ہے کہ لوگ صرف معجزوں کو دیکھ کر نبیوں کے کرامات، نبیوں کے معجزات اور ولیوں کی کرامات کو سن کر ہم صرف سبحان اللہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے سبق کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ معجزے اور یہ کرامات ہوتی ہی اس لیے کہ جب مادیت اپنی جگہ پر دم توڑ دیتی ہے، جب مادیت آگے راستے بند کر دیتی ہے، تب روحانیت کا آغاز ہوتا ہے، تب اللہ کے نبی معجزے دکھاتے ہیں، تب اولیاء اللہ کی ہاتھوں پر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں مادیت کے سارے راستے بند ہو چکے، بنی اسرائیل کو اپنی جان بچانے کی کوئی کرن ہلکی تک نظر نہ آئی۔ اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کیا اور دریا کے اندر راستے بنائے۔ یہ بتا دیا کہ جب بھی مادیت کے تمام راستے بند ہو جائے تو انسان سے خدا کی ذات پر یقین کر لے۔ کیا تم نے نہ سنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، ایک طرف ہاتھ پیر جکڑے ہوئے اور دوسری طرف آگ دہک رہی، لیکن دونوں طرف سے جو ہے تو خطرہ ہے، نہ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں نہ اس آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا خوف و خطر اس آگ میں کود پڑتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، کل نیا نام ابراہیم السلام علی ابراہیم، اس لیے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا سارا یقین اور توکل خدا کے ساتھ ہوا۔ یہ ہے کہ جب راستے بند ہو اور بندہ خدا پر توکل کرے تو اللہ اس آگ کو بھی گلزار بنا دے۔ کیا تم نے نہ سنا کہ حضرت سیدنا یوسف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب زلیخا نے دوبارہ چاہا اور 7 کمروں کے 7 دروازے مکمل کر کے بند کر کے چابیاں اپنے پاس رکھ کر کے ایک کمرے میں لے گئی اور جب برائی کی دعوت دینے لگی تو ایک طرف 7 دروازے بند ہیں جن پر تالے پڑے ہوئے ہیں، جن کو کھولنے کے لیے بظاہر یوسف علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسری طرف زلیخا ہے جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے گناہ کی طرف سے منہ موڑا اور خدا کی ذات پر یقین کر کر بھروسہ کر کے توکل کر کے جب دروازوں کی طرف دوڑے تو اللہ نے دروازوں کو کھول دیا۔ مادیت جب اپنے تمام راستے بند کر دے تو بندے کو چاہیے کہ وہ توکل صرف خدا کی ذات۔ ہجرت کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں آرام فرمائے اور دشمن بالکل دروازے پر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی یوسف تہجد کے لیے نکلیں گے اسی وقت ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ گھر سے نکلنے کا کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہجرت کیجیے۔ دشمن دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہیں۔ دشمن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام منہ پر ہاتھ مار کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ توکل ہوتا ہے۔ دشمن سامنے ہے بالکل، لیکن توکل خدا پر ہو تو اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم توکل کے اس سبب کو بھول چکے ہیں۔ یہ واقعات، یہ معجزات، یہ کرامات ہمیں صرف یہ درس دیتی ہے کہ بندے کی دنیا مادیت ہے، مادیت ہے، اس پر بھروسہ مت کرنا، اسباب پر بھروسہ مت کرنا کہ کشتی نہیں ہے تو راستہ کیسے پار کریں گے، آگ جل رہی ہے تو یہ کیسے بجھے گی، دروازے بند ہے تو میں باہر کیسے نکلوں گا، دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے میں کیسے باہر جاؤں گا۔ کوئی شکایت نہیں ہے، زبان پر کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ سارا توکل خدا کی ذات پر ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا فرماتا ہے اور وہ معجزے ظاہر فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی۔ یہ ہمارے لیے سبب ہے کہ آج اگر ہند کی سرزمین پر سارے راستے مسدود کر دیے جائے، تمام راستے بند کر دیے جائے اور وقت کا فرعون چاہے وہ CAA لے کر آئے، چاہے وہ NRC لے کر آئے، چاہے وہ کوئی بھی قانون لے کر آئے، بس مرد مومن کو چاہے وہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھے تو یقیناً اللہ کی رحمت مستقیم فرماتی، اللہ کی رحمت بندوں کی مدد فرماتی۔ اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے اور اسے لا کر کے کھڑا کرتا ہے پھر مقابلے پر کہ جس کے بارے میں دشمن گمان بھی نہیں کر سکتا، لوگ سوچ نہیں سکتے اللہ وہاں سے راستے پیدا کرنا۔
بندوں کو چاہیے کہ سارا توکل خدا کی ذات پر، رب کی ذات پر بھی، اللہ ہی ہے جو راستے بناتا ہے، سبب پر اور اسباب پر جو ہے بھروسے نہ کریں۔ لہٰذا یہی تھا نا بدر میں، صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، جبکہ کفار مشرکین کے پاس تمام ہتھیار تھے، لیکن ان کا سارا یقین اور سارا بھروسہ اللہ اور رسول کی ذات پر۔ اللہ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی، 313 کو 1000 پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو فتح عطا فرمائی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبیوں اور ولیوں کے ہاتھ پر معجزات و کرامات کا ظہور تب فرماتا ہے جب مادیت کو زیر کرنا ہوتا ہے، جب مادیت کو اس کی اوقات یاد دلانی ہوتی ہے، جب بندوں کو درس دینا ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات پر توکل کرنے سے رب کیسے معجزے اور کرامات کا ظہور کرنا۔ لہٰذا ایک طرف دریا کی بنیادی، دریا کا ایک طرف جو ہے تو بڑی بڑی نہروں کا اٹھ کر کے آنا، اور دوسری طرف سے دشمن کا آنا، لیکن ایسے وقت میں رب تعالیٰ نے بندوں کی مدد کی۔ تو اے ہند کے مسلمان، اس وقت کے فرعون سے مت ڈرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ کو حکم دیا، کیا حکم دیا گیا کہ أَنْ أَدْرِكْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ اپنا عصا مارو۔ تو لہٰذا مصیبت سامنے ہے، لیکن جب خدا کا حکم آتا ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دریا پر عصا مارتے ہیں تو وہ دریا راستے دے دیتا۔ کیا سبب ہے کہ اے ہند کے مسلمانوں بتاؤ، اگرچہ مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، اگرچہ وقت کا فرعون تم پر ہر طرح کے قانون نافذ کر رہا ہے، تمہاری جان مال عزت آبرو سب جو ہے تو خطرے میں ہے، لیکن تم اگر توکل خدا کی ذات پر کرو گے تو پھر اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ پر کرامات کا ظہور کرے گا۔ جس دن غریب نواز کا اشارہ ہوگا اس کا تختہ پلٹ دیا جائے گا، جس دن اولیاء اللہ کی نگاہ پڑ جائے گی اس دن اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور مسلمانوں تمہیں جو ہے تو پار کرا دیا جائے گا، تمہیں اس بحر علم سے نکال دیا جائے گا، تمہیں اس غم کے پہاڑ، غم کے دریا سے باہر کر دیا جائے گا۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ موج ٹکرا کر ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کرے گی تو نام خدا اپنا ڈیرا وقت سے نکل جائے گا۔ اور حضرت نے تو ہمیں تسلی دیے، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے میرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ۔ بس ان کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر دیکھو تمہارا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور وہاں بھی پار ہے۔ تو شرط ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب پر توکل کرے، اپنی سرکاروں پر بھروسہ کرے کہ بے شک غریب نواز جب تک ہے انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا وہ جو 12 راستے اس کے اندر بن گئے اور پانی کی 12 دیواریں اس طرح سے کھڑی ہو گئی کہ بالکل کوئی کسی کے ہٹائے ہو ہٹ نہ سکے، بالکل جیسے پہاڑ کھڑے ہو جاتے، اس طریقے سے وہ 12 راستے بن گئے اور راستے درمیان سے سوکھ گئے تاکہ وہ لوگ وہاں سے آسانی سے گزر سکے۔ وہ اسلمنا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو قریب کر دیا، ثم، اور پھر ہم نے الآخرین، بعد والوں کو جو ہے تو ہم نے آگے کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کی نکل گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو جو فرعون کا لشکر آیا اس کو بھی ہم نے جو دریا میں اتارا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے تو نجات دے دی، ان کو ہم نے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اور جو بعد والے تھے ہم نے ان کو جو ہے تو دریا میں ڈبو دیا۔ اب ایک طرف دریائے نیل جس میں 12 راستے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ 12 راستے بن گئے، دریا میں اترو۔ ابھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم دریا میں کیسے، ابھی بھی ان کو یقین نہیں آ رہا۔ آج بھی ایسے کچھ ہوتے ہیں جن کو نبی ولی کو یقین نہیں ہوتی، کرامات معجزات نہیں ہوتی۔ اور اس وقت بنی اسرائیل کو کھٹکا لگائے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں، ہم دریا میں کیسے اترے؟ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام دریا میں اترے، اور جب آپ دریا میں اترے تھوڑی دور چل کر کے موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور بنی اسرائیل کو کہا ڈوبے ہوئے۔ اب بنی اسرائیل دریا میں اترنے لگے، 12 قبیلوں نے الگ الگ راستہ اپنے لیے طے کر لیا اور وہ سب کے سب دریا میں اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو آگے کر دیا، ہارون علیہ السلام کو قوم کے آگے کر دیا اور پوری قوم کو آگے کر کے موسیٰ علیہ السلام سب کے پیچھے ہوئے، سب سے اخیر میں ہو گئے۔ اب سب سے آگے ہارون علیہ السلام ہے، بیچ میں قوم ہے اور اخیر میں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس
جس قوم کی حفاظت دو نبی آگے پیچھے کر رہے تھے اللہ نے سب کو نجات دی۔ ایک بھی بنی اسرائیل کا فرد پانی میں نہیں ڈوبا، ایک بھی بنی اسرائیل کا شخص پانی میں نہیں ڈوبا۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس کے آگے پیچھے درود پڑھ لیا جائے اس کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ جس دعا کے پہلے اور بعد میں درود پڑھ لیا جائے وہ دعا اللہ کی مقبول ہو جائے۔ اور یہاں سے یہ سبق بھی لیتا ہے کہ رہبر کیسا ہوتا ہے۔ رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت کے وقت قوم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ جب مصیبت آئے قوم کے اوپر تو وہ آگے سے بھی قوم کی حفاظت کرتا ہے، پیچھے رہ کر بھی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے ہارون علیہ السلام کو آگے کر دیا، دریا میں پہلے آپ اترے، پھر ہارون علیہ السلام کو آگے کیا، قوم کو آگے کیا، سب سے پیچھے آپ چلے تاکہ دشمن اگر پیچھے سے آئے تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ پہلے مقابلہ مجھ سے ہو۔ آج کل کے لیڈروں کا حال یہ ہے کہ وہ قوم کو جو مصیبتوں میں ڈھکیل کر خود نکل جاتے ہیں۔ آج جو لیڈر بنتے ہیں قوم کے خیر خواہ بنتے ہیں، ووٹ مانگتے پھرتے ہیں۔ میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کرتا، میری بات مطلب ہوتی ہے، اس سے کوئی یہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ لیڈروں کا حال دیکھیں۔ مسلمانوں کے جتنے قائد بنے پھر رہے دنیا دار، جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو پہلے ہی اپنی جان بچا کر کے بھاگتے ہیں۔ لیکن رہبر کیسا ہو گیا؟ ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ رہبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت میں آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شب ہجرت جب حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ سرکار اسلام نے پوچھا کہ پتر یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی میرے آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ، جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر سامنے سے حملہ کرے گا تو میں پہلے سامنے آ جاتا ہوں۔ جب یہ خیال ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں آپ کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے دائیں سے ہوگا یا بائیں سے ہوگا تو جس طرف سے آپ پر مجھے حملے کا خوف ہوتا ہے میں اس طرف آ جاتا ہوں تاکہ پہلے مجھ پر حملہ ہو، پہلے جان میری جائے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پر فدا ہو جاؤں، تب کوئی آپ پر پہنچے۔ صدیق اکبر نے بتایا کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ تو غرض کے موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قوم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی اور ضرور کل قیامت کا دن ہوگا اور جب تمام لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو گئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں حضور جائیں گے۔ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام اپنی ناقہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے سرکار جنت میں جائے گی، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، رضوان جنت جو ہے جنت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے سرکار علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اب ہم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے اخیر میں بھی حضور ہی جنت میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کہ سرکار سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھولیں گے، جنت میں قدم رکھیں گے اور امتیوں کو بلائیں گے چلے آؤ، تمام لوگوں کو حکم ہوگا چلے آؤ۔ جب سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو پھر حضور صدیق اکبر کو آگے کر دیں گے، عمر فاروق کو آگے کر دیں گے، عثمان غنی کو آگے کر دیں گے، مولا علی کو آگے کر دیں گے، غنی نواز کو آگے کر دیں گے، غوث پاک کو آگے کر دیں گے، امام حسن و حسین کو آگے کر دیں گے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، تم قیادت کرو اور ساری قوم کو حضور ان کے پیچھے کر کے سرکار واپس تشریف لائیں گے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ رب فرمائے محبوب اب کیا ہے؟ سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو عطا کیا جائے گا۔ سرکار فرمائیں گے اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میرے وہ امتی جو جہنم کے ہیں انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں نہ ڈالیں گے۔ پھر ہم فرمائے محبوب جائیں انہیں نکال لے آئیں گے، پھر ان کو جنت سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر حضور سجدہ کریں گے، پھر فرمائے محبوب اب کیا آپ چاہتے ہو؟ محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو عطا کیا جائے گا۔ رب حضور فرمائیں گے اے اللہ اب بھی کچھ لوگ باقی رہ گئے، اب بھی کچھ میرے امتی جہنم میں باقی رہ گئے۔ رب کا حکم ہوگا جس کے سینے میں رائی کے دانہ برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کر کے لے آئیے، حضور ان کو بھی نکال دیں گے، اور جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر حضور جنت میں چلے۔ یہی سرکار کو سپاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار کو سپاہ فرماتے ہیں کہ قسم اللہ وحدہ شریک کی میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک میرے تمام مرید جنت میں داخل نہ ہوں۔ قادریوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے،
جو غوث پاک کے مرید ہے، قادری سلسلے کے مرید ہو، ہر سلسلے کے پیر اپنے مریدوں کو لے کر کے جائے، لیکن ایک خصوصیت ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو غرض کہ یہ ہوتی ہے رہبری کہ قوم کی فکر کی جاتی ہے، لیکن آج کل کے رہبر اور آج کل کے لیڈر صرف اپنی فکر کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سب سے پیچھے، اب جب یہ لوگ دریا پار کرنے لگے تو اتنے میں فرعون کا لشکر دریا کے قریب پہنچا، تو فرعون کہنے لگا کہ دیکھو میرے خوف سے دریا پھٹ گئے، انا ربکم العالی، اس وقت اس نے یہی کہا فرمایا، کہنے لگا انا ربکم العالی، میں رب ہوں، دیکھو میری ہیبت سے دریا پھٹ گیا وہاں سے۔ تو حامان اس کے قریب ہے، اس نے اسے کان میں کہا کہ اب بے وقوفی مت دریا کو کرنے کی بے وقوفی مت کرنا، اس لیے کہ موسیٰ کو تو ہم لوگ جادوگر کہتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ موسیٰ کا جادو ہو، اگر ہم دریا میں اترے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہم تو گرد کر کے جائیں گے، بہہ جائیں گے، لہٰذا اترنے کی غلطی مت کرنا۔ لہٰذا اب اس کو سمجھ میں آئی کہ بات تو صحیح ہے، موسیٰ تو جادوگر ہے معذرت کے نزدیک، تو کہنے لگا کہ دریا میں اترے تو کیسے؟ اب ادھر اللہ کی مرضی تو یہ تھی کہ ان کو دریا میں اتارنا تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے تو دریا پار کر کے آخری شخص بھی جو ہے تو دریا سے نکلنے کو، آخری شخص بھی جو ہے تو دریا سے نکلنے کو ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام اپنی گھوڑی بھیسوں پر سوار ہو کر کے، بعض روایت میں 70,000 فرش ہے اور بعض روایت کے مطابق 70 فرش، ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام اور اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے اور اس گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے آگے لا کے کھڑا کر۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت فرعون کے لشکر میں جتنے بھی گھوڑے تھے سب کے سب نر، مادہ ایک بھی نہ تھا، اس لیے جبریل علیہ السلام مادہ گھوڑی پر سوار ہو کر کے اور فرعون دریا میں اترنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا جب آپ اس کی گھوڑی کو لے کر آگے کھڑے ہوئے اور اس کو آگے بڑھایا تو فرعون کا گھوڑا اٹھا اور اس گھوڑی کے پیچھے دوڑا، لہٰذا فرعون نے اسے بہت توڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اس وقت سامری جو ہے، سامری سنا ہے، جیسا قصہ میں آگے بیان کروں گا، میں صرف زندہ کی طرح سمجھ لیں کہ اس نے جب اس منظر کو دیکھا کہ ایک جگہ سے چمک بار بار جو پیدا ہو گئی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تھے وہ جنت کی تھی اور اس پر جبریل علیہ السلام سوار تھے جو برق رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہے، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ زمین کے جس حصے پر اس کا قدم پڑتا تھا وہاں سے چمک پیدا ہوتا، اور اگر سوکھی ہوئی گھاس پر اس کا پیر پڑ جاتا تو وہ ہری ہو جاتی، اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی۔ سامری نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس نے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر کے اپنے پاس رکھی۔ اب اس کا اس نے کیا کیا مجھے آگے چل کے بتاؤں۔ تو بہرحال موسیٰ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی جو گھوڑی ہے اس کو اس سمندر کے اندر اتارا اور فرعون کا گھوڑا جب اس کے پیچھے دوڑا اور فرعون نے روکنے کی 1000 کوشش کی لیکن وہ نہ رکا اور اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اب لشکر یہ سمجھا کہ شاید فرعون بھی اتر رہا ہے تو ہم کو بھی اتر جانا چاہیے، لہٰذا سارا لشکر فرعون کے پیچھے دریا میں اتر گیا۔ اب جب یہ لوگ دریا پار کر کے دریا میں اترے تو انہی 12 راستوں سے یہ سارے جو اس کا لشکر بھی پورا کی پورا دریا میں اترے۔ بعض روایتوں کے مطابق بیچ دریا میں پہنچے اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ اس کا پہلا جو دستہ ہے وہ دریا کے پار نکلنے والا تھا اور ادھر آخری والا بھی جو اندر داخل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل دریا سے نکل رہے تھے اور اسی وقت جو ہے تو فرعونی دریا میں داخل ہوئے اور ان کے بیچ میں جبریل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے دل میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ تم فوراً جلدی جلدی آگے چل کے دریا پار کر لو اور جو ہے تو اپنے آگے والوں کے ساتھ لے جاؤ، اور ادھر فرعونیوں کے دل میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ تم آہستہ آہستہ چلو تاکہ جو پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی تمہیں بھیجیں، تاکہ اس طرح بنی اسرائیل راستہ پار کر لے اور یہ فرعونی جو ہے مکمل طور پر دریا کے اندر آ گئے۔ جب تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو اس وقت چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو حکم دیا، دریا پر آسان مار کر کہا تھا کہ اب خالا ہمیں راستہ دے، تو موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے دریا میں 12 راستے بنے۔ نبیوں اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی جو کہتے ہیں نبیوں کے اختیار نہیں ہوتا، ولیوں کے اختیار نہیں ہوتا، اور اتنا اختیار ہے کہ وہ دریا کو حکم دے تو وہ بھی راستہ دے دے گا۔ اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے حضور کی امت پر کرم فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب ایک جہاد کے لیے اپنا لشکر لے کر کے چلے اور راستے میں دریا پڑ گیا تو آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور تمام لشکر بھی جو آپ کے پیچھے دریا میں ہے، اور جب دریا کو تو پار کر لیا، جب دریا کے پار پہنچے تو آپ نے کہا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں گر گئی ہو تو مجھے بتائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا پانی پینے
کا پیالہ دریا میں گر گیا. آپ نے دریا کو حکم دیا کہ اے دریا ہمارے مجاہد کا پیالہ واپس کر دو. اسی وقت جو ہے پانی کے اندر جو ہے تو ایک چکری سی بنی اور اس پیالے کو باہر اچھال کر کے پھینک. جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دریا سوکھ گیا آپ نے ایک حکم اس کی طرف بھیجا جس کے اندر لکھ کر بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت. اور آپ نے جو ہے تو کہا کہ اے دریا اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو جاری ہوگا اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو پھر ایسا ہی بہتا ہے. لہٰذا اس وقت جو ہے تو دریا فوراً جو ہے تو جاری ہو. یہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو, اپنے محبوب بندوں کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ فضل عطا فرماتا ہے, یہ کرم ان پر فرماتا ہے کہ ان کو ہر چیز پر حکمرانی عطا فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دریا کو حکم دیا تھا راستہ دینے, ابھی ملنے کا اس کو حکم نہیں دیا. اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ جب تم دریا پار کر لو تو دریا کو ملنے کا حکم مت دے, دریا کو اسی حال پر چھوڑ دینا, اس لیے کہ ہم ان سب کو اسی میں درد کرنے والے ہیں, اسی کے اندر جو ہے تو ان سب کو جو ہے ہم ڈبونے والے ہیں. جب سارا لشکر جو ہے تو دریا کے اندر اتر گیا, تمام فرعونی دریا میں آ گئے, اس وقت جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم دریا کو پہنچا اور دریا جو ہے تو آپس میں مل. دریا کی وہ پانی کی اونچی اونچی لہریں جو ایک ہی حکم میں جامد و ثابت ہو کر کھڑی ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے, جو بالکل ایسے ٹھہر گئی تھی جیسے کسی سرکش گھوڑے کے منہ میں کسی نے لگام دے دی, جیسے تیز رفتار چلتی ہوئی گاڑی کو اچانک بریک لگا دیا جائے اور جیسے ٹھہر جاتی ہے ایسے ہی دریا کی لہریں ٹھہری ہوئی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام راستہ پار کیا اللہ کا حکم ہوا اور وہ تمام کے تمام پانی جو ہے تو پینے لگا. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل جو ہے تو دریا کو پار تو کر چکے تھے, لیکن اس وقت بھی ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل تو یہ بھی دریا کو کر چکے تھے فرعون, ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر فرعونیوں نے دریا پار کر لیا اور ادھر آ گئے تب تو بچنا مشکل ہے, تو وہ بھاگنے لگے. لیکن جیسے ہی پورا لشکر دریا میں پہنچا اور اللہ نے حکم دیا تو وہ پانی کی اونچی دیواریں اتنی دھڑام سے گری, اتنی زور سے گری کہ اتنی زور کی ایسی آواز ہوئی کہ بنی اسرائیل نے پلٹ کر کے دیکھا کہ تمام فرعونی جو تو غرق کر دیا, تمام فرعونی اور فرعون جو ہے تو غرق ہوا. اس وقت جب کہ رب کا حکم ہوا اور دریا آپس میں ملا اور جب فرعون نے دیکھا کہ یہ پانی کی لہریں گر رہی ہے تو اس وقت اس نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب اس وقت جو ہے اس کو خدا یاد ہے, اب جو ہے اس کی آنکھ کھلی اور اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہے, میں ایمان لاتا. ایک ہی سانس لی. اب تک جو اپنے آپ کو انا رب العالی کہتا تھا, اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا, اب جو ہے تو اس کو یاد آتا ہے اور اب وہ ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ توحید کا اعلان کرتا ہے, 3 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے. ایک ہی سانس میں آمنت باللہ کہتا ہے میں ایمان لایا تھا, اور پھر کہتا ہے کہ قال آمنت میں ایمان لایا انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, اس رب پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے, وہ انا من المسلمین اور میں مسلمان ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے, اب ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, لیکن اس وقت اس کا ایمان رد کر دیا اور اس وقت اس کا ایمان اس کے منہ پر مار دیا گیا کہ اب قبول نہیں ہوگا. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کاڑا گھسا اور اس کا فتویٰ اس کے سامنے کر. اس وقت کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر جب اس نے حکومت کی اور جس وقت اس نے پہلی مرتبہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم العالی, اس وقت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں اس کے پاس اور اس کے پاس آ کر کے ایک کاغذ اور تحریر لکھ کر کے اس کے پاس دی جس پر لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ کیا حکم ہے اس غلام کے حق میں کہ جو اپنے مالک کے مال و متاع میں پلا بڑا اور پھر اس نے اپنے مالک کے حق میں انکار کر دیا, اپنے مالک کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مالک ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا, تو ایسے شخص کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو فرعون نے اس تحریر کو پڑھا اور نیچے جواب بھی کر کے دیا کہ ایسے نمک حرام غلام کی سزا یہ کہ اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے. اس نے وہ لکھ کر کے اپنی دستخط کر کے دے دیا. جبریل علیہ السلام نے اسے لے کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور جب فرعون گرد ہونے لگا اور جب وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اس وقت اس کی منہ میں جبریل علیہ السلام نے کہا
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ بدبخت پھر بچ جائے اور پھر اس کا فتویٰ اس کے سامنے کر دیا یہ دیکھ تم نے ہی لکھ کر کے دیا تھا جسے دیکھ کر وہ جان گیا پہچان. تو لہٰذا اس طرح سے فرعون کو غرق کیا گیا اور وہ برباد ہوا اور اس وقت وہ ایمان لا رہا ہے جبکہ غرغرے کا وقت. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو موت کے وقت اس کیفیت سے گزرنا ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے انسان کی زبان بند کی جاتی ہے تاکہ وہ آنے والے واقعات کو بیان نہ کر سکے اور اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے بند کر دی جاتی ہے اور اس کی آنکھیں کھول دی جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ آسمانی دروازے کھل رہے ہیں فرشتوں کا اترنا دیکھتا ہے ملک الموت کو دیکھتا ہے ہر چیز کو محسوس کرتا ہے. اب جو ہے تو اگر کافر ہے بد مذہب ہے بد عقیدہ ہے ایمان بھی لانا چاہتا ہے تو قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ اب ایمان بالغیب نہ رہا. کیونکہ ایمان وہی معتبر ہے جو بالغیب ہو جو بن دیکھے ہو. ہم بن دیکھے خدا کو مانتے بن دیکھے مصطفیٰ کو مانتے بن دیکھے ایمان لائے ایمان اللہ کیا ہوتا جو دیکھ کر لائے وہ ایمان قبول نہیں کیا جاتا. اس لیے موت سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ گناہگاروں کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے اس لیے کہ موت کے وقت ان کو بھی ان کا مقام دکھایا جاتا. ہر ایک کو دکھایا جاتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی تفصیل سے بہرحال تو چونکہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے توبہ کرے اس لیے کہ جس کی موت ہوگی اس کی قیامت ہوگی. اور قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے مرنے والے کے لیے اس کی قیامت ہوتی ہے اور اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے بعد تسلیم ہونے. اس لیے جب تک جان کے جان ہے اور ہوش حواس سلامت ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ حالت میں جو ہے تو توبہ کریں. آخری چیز کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا پار کیے وہ پیر کا دن تھا اور محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ تھا. اس دن آپ کا اس دن جو ہے تو جب دریا میں پار کر گئے اور بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعون غرق ہو گیا فرعون اس وقت ان پر سختے کا عالم یہ تھا کہ کئی دیر تک ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ واقعی فرعون غرق ہو گیا. اتنی آسانی سے ہمارا دشمن کیسے تباہ ہو گیا پورا کی پورا لشکر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کیسے غائب ہو گئے. تو انہوں نے جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی تو اللہ نے دریا کو حکم دیا اور اس دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا. فرعون کی لاش کو باہر ان کے سامنے پھینک دیا گیا تاکہ ان کو بھی یقین آ جائے کہ ہاں واقعی میں ہمارا دشمن ختم کر دیا گیا. اور فرعون کی لاش کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے اور دیکھے کہ جو لوگ غرور کرتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں وہ لوگ کیسے تباہ و برباد کرتے ہیں. جو غرور اور گھمنڈ کرے انا کرے جو انا آرا کا راہ بنا پہ جو اپنی انا کو جو ہے تو اہمیت دے ایسے لوگوں کو اللہ کی عبرت کا نشان بنا کر کے رکھے. تو فرعون کی لاش آج بھی عبرت کا نشان بنے. بس یعنی آخری بات بتا دوں کہ فرعون یہ کٹر کافر تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا غرق ہوا اس کے بعد بھی اس کی لاش آج تک کھڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ عبرت کا نشان بنائی گئی. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے وقف کر دیا وہ انبیاء وہ اولیاء وہ صلحاء وہ فقہاء جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدا کے حکم کی پابندی میں گزار دی وہ کیسے مر کر مٹی میں مل سکتے. جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے اولیاء اللہ کی قبروں میں مردہ ہے معاذ اللہ ارے وہ فرعون سے عبرت حاصل کرے کہ جب ایک کافر کو اللہ عبرت کے لیے نشان بنا کر رکھ سکتا ہے تو وہ جنہوں نے ساری زندگی اس کی عبادت کی اس کی بندگی کی اس کی اطاعت کی اس کے حکموں کی تعمیل کی وہ اپنے مزار میں کیسے مر کر مٹی میں مل سکتے. بے شک وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے روزی دیے جائے. غرض کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو پار کیا پیر کا دن 10 محرم تھی آپ نے اس دن روزہ شکر لے کر اللہ کا شکر ادا کیا. پتہ چلا کہ جس دن اللہ کرم فرمائے کوئی نعمت دے تو اس دن لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر بچا لائے. بہرحال تو اب آگے کیا ہوا اور یہ لشکر کس طرح سے آگے بڑھا بنی اسرائیل جب آگے بڑھے تو پھر کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے سماعت کریں گے. چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے تو 2 مسائل آج بھی سماعت کریں گے. نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت میں ہے. ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے. صرف پہلی رکعت
اعوذ باللہ پڑھیں گے، اور بعد کی ہر رکعت میں جو ہے تو بسم اللہ کا پڑھنا صرف مسنون ہے، اگر پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ قیام کیسے؟ رکوع و سجود و قعود یعنی قاعدہ میں کسی جگہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں، اور کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور نماز میں سوائے قیام کے کسی اور رکن میں قرآن پڑھنا جائز نہیں، صرف وہ قیام میں قرآن پڑھا جائے، رکوع ہو، سجدہ ہو، قاعدہ ہو، قومہ ہو، جلسہ ہو، کہیں پر بھی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، وہاں سے دیگر تسبیحات ہے یا تشہد اور دعا منصورہ ابراہیم وغیرہ۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے کو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔